مچایا یہ کہ ان کے ہینچمین ہے احمد نورانی، انہوں نے شور مچایا ہوگا، تو انہوں نے پھر اس کے بعد ہاں تو انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں ایک بیان دے دیا جسٹ ٹو بیکم مور فیوریبل. نہیں بہت شور مچایا نہیں، لیکن بینک آف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک خط بھی لکھا فارن آفس کو، انہوں نے کہا کہ وزارت قانون اس میں مداخلت کر رہی ہے. Well, if you're trying to say that we have got certain vested interest, I can assure you that we have not. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ؟ دیکھیں میں آپ کو صرف پہلے یہ بتاؤں، دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وزارت قانون نے یہ بھیجنا ہی نہ ہو، انٹیریئر نے بھیجنا ہو. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ 26 اپریل کو یو ایس ایمبیسی نے لکھا فارن آفس کو کہ ہمیں یہ ایشورنس چاہیے بائی 3 مئی، جیسے آپ نے کہا. انہوں نے ایک دم سے اسی دن بھیج دی یہ سمری ٹو منسٹری آف لا، بیکاز نیب ان کے انڈر تھی کہ آپ یہ ہمیں ایشورنسز دیں تاکہ ہم کنوے کریں یو ایس گورنمنٹ کو. انہوں نے انکار کیا اس بات کو، اور انہوں نے یہ چیز فارورڈ کر دی انٹیریئر منسٹری کو کہ آپ دیکھ لیں اس کو. کس نے انکار کیا؟ لا منسٹری نے. انہوں نے کہا ہم یہ ایشورنسز نہیں دیں گے. انہوں نے انٹیریئر کو بھیج دیا. انٹیریئر اچھا انٹیریئر آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا چلتا ہے، ان کو کیسے پتا چلتا ہے؟ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یہی تو آپ حکومت کریں تو پتا لگے نا. ان کے پاس ہے جو ان کو تمام جو سمری ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اسی بات کا تو افسوس ہے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. پتا ہو جاتا ہے، مجھے بتایا جائے. اسی بات کو تو دکھ ہے نا کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. کہ وہ پتا اگر ہو تو بتائیں کہ وہ آپ کو تمام سمریز کا پتا چل جاتا ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں اسی بات کا تو دکھ ہے. آپ ایک منٹ، اسی بات کا تو دکھ ہے. فیڈرل لا سیکرٹری رہ چکے ہیں، آپ انٹیریئر سیکرٹری رہ چکے ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ جو گورنمنٹ کی سمریز ہیں آر دے پبلک ڈاکیومنٹ؟ اگر یہ سمری میرے پاس نہ ہوتی، اگر یہ انفارمیشن نہ ہوتی، سنیے گا ایک منٹ، اگر یہ میرے پاس انفارمیشن نہ ہوتی، میں بتاتا ہوں آپ کو. بینک آف پنجاب میں یہ جو آپ نے 2007 کا جو اسکینڈل تھا، یہ میں نے سب سے پہلے رپورٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر میری رپورٹ کے اوپر نیب نے پروو کیا تھا. اور 9 ارب روپیہ پاکستان کا اگر بچ رہا ہے تو یہی سمریز جیسے بھی آئی ہیں ان سمریز کی وجہ سے یہ پیسہ بچ رہا ہے. ہمارا یہ کام ہے، دس از آور ریسپانسبلٹی اینڈ اٹ از ہیپننگ آل اوور دا ورلڈ. پوری دنیا میں جرنلزم میں ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. نیو یارک ٹائمز کے ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا کام ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ نالائکیاں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان گورنمنٹس کی نالائکیاں کیا ہیں، یہ کرپشن کہاں پہ کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سمریز اتنی آسانی سے ایکسیسیبل ہے یا ہم اتنے نالائق ہیں اور یہ اتنے قابل ہے؟ میں مان لیتا ہوں وی آر این انکمپیٹنٹ لاٹ، میں نے مان لیا، سب کچھ مان لیا، میں نالائق ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی کیوں یہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن کرتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ کیوں نہیں سمریز کرتا ہے؟ بہت سی جگہ چھپتا ہے. گیلانی صاحب کی بیگم صاحبہ نے قرضہ جو اپنے 3 کروڑ کا ان کا قرضہ معاف کیا نیشنل بینک آف پاکستان، وہ بھی ایک دوسرے اخبار میں چھپا، وہ میرے اخبار میں یا میں نے نہیں چھاپا. سو آپ کی کہانیاں تو ہر اخبار میں چھپتی ہیں. میاں شہباز شریف کے اولادوں کے جو کاروبار مختلف لوگوں سے ہیں اس کی بھی تفصیلات کبھی کسی کو بتائے نا. پڑھا کریں، سب کچھ ملے گا. آپ اخبار پڑھنے کی دیکھیں. اچھا وہ جو بنیادی سوال ہے خان صاحب، اس پہ کیا آپ کہیں گے کہ مطلب یہ جو اس پہ ٹرانسپیرنسی گورنمنٹ کی تمام سمریز اور تمام انفارمیشن پاکستان میں باہر نکل جاتی ہے، کیا یہ ورلڈ وائڈ فنومنا ہے؟ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے یا ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ لیک ہو جاتی ہے جی. پینٹیگون پیپر کیسے لیک ہو گیا؟ Do you think this is right? اس کے اوپر تمام بالکل اس کی چھٹی کرا دی. اگر نہیں تھی، اگر دیکھیں کرا دی اس میں ڈاکٹر صاحب اگر میں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کس پریزیڈنٹ کی چھٹی ہوئی تھی؟ ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ جب یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں، انٹرویو جب لے رہے ہوتے ہیں تو ٹیپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو چیلنج کر رہے ہیں آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروسیکیوٹ کریں ان کے، آپ کورٹ میں لے جائیں. پوری کورٹ ان کے ساتھ ہے. نہیں دیکھیں، اپنی نالائکیاں، اپنی انکمپیٹنس نہیں دیکھنی، اپنی کرپشن نہیں دیکھنی، اپنی بیڈ گورننس نہیں دیکھنی. یہ بات دیکھنی ہے کہ اخباروں میں میڈیا یہ باتیں کیوں لکھ رہا ہے. پلاٹ الاٹ کراتے ہیں اپنے نام اور پھر اس کے بعد اچھا بننے کے لیے کہتے ہیں. لیکن فوزی جی وہ تو کہہ رہے ہیں نا بانگے دول، دیکھیں کہ تمام جرنلسٹوں کو جتنے پلاٹس الاٹ ہوئے ہیں ان کو بھی آپ کینسل کر دیں. دیکھیں فوزی جی وہ بانگے دول یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کورٹ میں لے جائیں، مجھے پروسیکیوٹ کریں، میرے خلاف چارجز پریس کریں، اپروو کریں کہ میں فرائیڈے کر رہا ہوں، یہ غلط چیز کر رہا ہوں. دیکھیں نا اس میں تو ثابت یہ کرنا پڑے گا، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ثابت یہ کرنا پڑے گا کہ جو چیز وہ پبلش کر رہے ہیں وہ فیکچولی انکریکٹ ہے. تو آپ لوگ ان کو چیلنج کر دیں اخبار کو. یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بتائیے ڈیفیمیشن لاز ہمارے اس میں کس کو کتنی کامیابی ہوئی ہے؟ اچھا انہوں نے، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ان کے جس قسم کے ریسپانسز ہیں نا، انہوں نے آئین میں سے 19th امینڈمنٹ کو اڑا دینا ہے. ان کی پوری خواہش ہے
کہ عدلیہ تباہ کریں اور ساتھ ساتھ ہماری جو سنیے گا ہمارے میڈیا کو یہ ہماری میڈیا کا چاہتے ہیں کہ میڈیا کسی قسم کی بات نہ کرے, اپنے حالات ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. دس از دا پرابلم, دس از دا سیریس پرابلم. میں بات کر رہی ہوں, یہ ازمپشن پہ بات کرتے ہیں. کیا فیکٹس کبھی ٹھیک ہوئے نہیں, لیکن اس میں فیکٹس کا پتہ ہی نہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ چیلنج کر دیں, پروسیکیوٹ کر دیں. آپ جب کہتی ہیں کہ کورٹ میں ہم نہیں جائیں گے بیکاز کورٹ ان کی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تو اسمپشن ہے نا. نہیں بات کی, میں نے اس حوالے سے بات کی, یہ کہہ رہے ہیں کہ 19 امینڈمنٹ جو ہے اس کو اڑا دیں گے. اول تو ابھی 19 امینڈمنٹ کی نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ, اور آپ کہہ رہے ہیں اڑا دیں گے. 19 کلاس کی بات کر رہا ہوں, آرٹیکل 19 جو فریڈم آف انفارمیشن, نہیں وہ کانسٹیٹیوشن. وی ریسپیکٹ دی کانسٹیٹیوشن. اچھا تھوڑا سا مجھے لگتا تو نہیں ان دی ایکسپریشن آف فریڈم, جس کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے جو مرضی ہے یہ لکھتے رہے, ان کو کبھی کوئی تنبیہ نہیں کی گئی ہے. تنبیہ نہیں کی. آپ کے بیٹے نے کیا لکھ کے بھیجا تھا؟ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ سب کچھ ہوا, آپ کے بیٹے نے کیا لکھ کے بھیجا تھا؟ دیٹ از نون ٹو ایوری ون. کہتی ہیں کچھ نہیں ہوا, چھوڑیں, ہمیں پتا ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے. ان میں اتنی برداشت نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. اچھا اس سے ان میں اتنی برداشت نہیں ہے. اچھا اس سے تھوڑا سا بس میں چلے تو میری اور آپ کی گردنیں اتار دیں ڈاکٹر صاحب. لیٹ می ایشور یو, اگر ان کی بس میں ہو, ان کے بس میں نہیں ہے. اس فوزی اتنی ظالم نہیں لگتی, اور لوگ مجھے تو نہیں لگتی تھی, لیکن جب ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ اتنا زبردست قسم کا میسج مجھے لکھا, مجھے مرنے کی میری خواہش ہے. اس کے بعد جو انہوں نے کیا ہے. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا آگے چلوں. روہیدہ خان صاحب, میں نے جو بنیادی آپ سے سوال پوچھا تھا وہیں پہ وہ اسٹرک ہو گیا, چونکہ ڈسکشن اس طرح پھیل گئی کہ یہ بھیجنی کس نے تھی اسمبلی, لا منسٹری نے بھیجنی تھی یا انٹیریئر نے بھیجنی تھی؟ الٹیمیٹلی تو فارن آفس اور انٹیریئر نے کس کو بھیجی؟ یو ایس ایمبیسی کو انہوں نے. نہیں, فارن آفس نے منسٹری آف انٹیریئر کو بھیجی ہوگی. شروع میں لا کو بھیجی. لا ہیڈ ٹو کنسلٹ دی منسٹری آف انٹیریئر. جی یہ دونوں منسٹریز انوالوڈ ہیں, بیچ میں کنسرنڈ ہیں, یہ دونوں کنسرنڈ ہیں. اچھا میں دیکھیں, چونکہ اتنا وقت جو ہے وہ ہمارا لڑائی جھگڑے میں نکل گیا, بنیادی سوال یہ تھا کہ اگر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت ہر اقدام یا ہر فارورڈ سٹیپ جو ہے وہ انڈر پریشر آتی ہے, جب کبھی کورٹ سے پریشر آ جاتا ہے, کبھی میڈیا کی طرف سے پریشر آتا ہے, عوام کا پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے, یا پی ایم ایل این پریشر ڈالتی ہے, تو این آر او کے کیسز میں فوزی جی جہاں پہ اس وقت پوزیشن یہ ہے, گورنمنٹ کا موقف یہ ہے, جیسے کہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا, جیسا کہ بابر ایوان صاحب نے کہا, تو وہاں پر بھی کیا گورنمنٹ بچ کر جائے گی بعد میں؟ یہ وہ اب ایک لیکن انڈر پریشر بچ کرتے ہیں نا بار بار. کہاں کی آپ بات کس سے ملا رہے ہیں؟ کچھ تو نظر آ رہی ہے. دیکھیں پرائیویٹلی بہت سے قانونی ایکسپرٹ جو سمپیتھیٹک ہیں آپ سے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ چونکہ غلط سائڈ پہ ہے, الٹیمیٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ بچ کرتی ہے. وہ غلط کہہ رہے ہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آرٹیکل 248 آپ مد نظر رکھیں, امیونٹی حاصل ہے. نہیں, خط لکھنے کی بات کر رہے ہیں ہم, تو خط لکھنے کی بات. کیوں خط لکھیں گے؟ This is a past and closed transaction. Is this your understanding? Is this a past and closed transaction? Because آپ کو پٹیشنر تھے اس کیس میں. سپریم کورٹ کا ڈائریکٹو ہے جی, اس ڈائریکٹو کو فالو کرنا پڑے گا, اس کی کمپلائنس کرنی پڑے گی. ایوری باڈی از باؤنڈ ٹو کیری آؤٹ دی آرڈرز آف دی سپریم کورٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کو. یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اتنے سال میں نے انڈیپینڈنس سے پہلے میں نے سروس شروع کی. جی, in my opinion, no. This may be Babar Awan's opinion. No, it is not. It is not. Can I say something on this matter? نہیں, ایک منٹ ذرا مجھے بولنے دینا. This is for the Supreme Court to decide. It is not for you to decide or for me to decide. جی. اچھا let me take a quick break. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آپ کیوں ڈیفائی کر رہے ہیں سپریم کورٹ؟ مجھے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. تو بابر ایوان صاحب کا جو اس کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں, لیکن بریک کے فوراً بعد.